کہ وہ ملک میں مسلح جدوجہد کی حمایت نہیں کرتے. دیکھتے ہیں اس بارے میں سیف الاسلام سیفی کی رپورٹ. بردان میں جلسہ عام سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ملکی سالمیت اور خود مختاری داؤ پر لگی ہوئی ہے. یہ 11 سالہ پالیسیوں کا نتیجہ ہے. حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے ہمیں حملے کی دھمکیاں دی اور سلالہ چیک پوسٹ پر ہمارے جوانوں کے اوپر بمباریاں کی. 10 سالہ پالیسیوں کے نتیجے میں یہ رسوائی. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پختون نے بندوق اٹھائی تو انہیں دہشت گرد اور ڈول اٹھایا تو پختون قرار دیا گیا. انہوں نے سوال کیا کہ خیبر پختونخوا کو خون میں نہلا دیا گیا. یہ خون کس کی گردن پر ہے؟ دیہاتوں کی دیہات پر جامعیت کر دیے اور کہتے ہیں ہم تو دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے ہیں. ذرا بتاؤ 35,000 پاکستانی شہری اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. ان کا ذمہ دار کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو زرداری، نواز شریف، الطاف حسین اور عمران خان کی جمہوریت تو قبول، لیکن جمعیت علماء اسلام کی جمہوریت قبول نہیں. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ آقا و غلام کا تعلق نہیں بلکہ عالمی برادری میں برابری کی سطح پر دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں. ہم قرآن کریم کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کے ساتھ اپنی عزت و وقار اور اپنے مفادات کے تحفظ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غلام بننے کے لیے تیار نہیں. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مساجد کو تباہ کیا گیا. ہزاروں بے گناہوں کی قتل کی ذمہ داری کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں. ساتھی رپورٹر اشرف خان، کیمرہ مین محمد صدیق بنگش اور محمد یوسف کے ساتھ سیف الاسلام سیفی، جیو نیوز، بردان.